مفتی صاحب آپ نے ایک انسیڈنٹ سنا ہوگا کہ جو پنجاب کالج میں لاہور میں ریپ ہوا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اصل قصوروار کون ہے؟ وہ جنہوں نے یہ ریپ اٹمپٹ کیا ہے یا وہ لوگ جو ملزمان کو چھپا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں سب سے پہلے قانون کے اعتبار سے اور شریعت کے اعتبار سے وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ جب کوئی آدمی ایسا کام کر لیتا ہے تو اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا سد باب کرنا، اس دروازے کو بند کرنا کہ جس کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے، اور لوگوں کو پکڑنا اور جو ان کی سزا بنتی ہے وہ ان کو دینا۔ تو پہلی غلطی تو ان کی ہے جنہوں نے یہ کام کیا، اور دوسری گناہ پہ مدد ہے ان لوگوں کی کہ جو ان کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ فراز بھائی آپ یہ دیکھیں، یہ پہلی واردات تو نہیں ہے نا، یہ ہوتا رہتا ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ کبھی زینب بچی کے ساتھ یہ ہوا، تو کبھی کالج میں یہ ہو گیا، یونیورسٹی میں یہ ہو گیا، اور پھر اتنی زیادتی کہ جو خبر مجھ تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچی ابھی ہاسپٹل میں ہے اور یہ کام کالج کے کمرے میں ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کوئی خود سیکورٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور وین چلانے والا بندہ، مطلب یہ ہے کہ جو لے جانے والے، حفاظت کرنے والے جب خود ہی ملوث ہو جائیں گے تو پھر کیا بنے گا۔ اب انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر دیا، تو بچیوں نے اور بچوں نے، طلبہ طالبات نے وہاں پہ احتجاج کیا۔ اب بجائے اس کے کہ ان کی بات سنی جائے، اب ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میرا پیغام ہے ان بچیوں کے لیے جو سراپا احتجاج ہیں، اصل احتجاج یہ ہے، سب سے پہلے اس کالج کو چھوڑ دیا جائے، اور نمبر 2 یہ احتجاج کیا جائے کہ ہمیں نظام تعلیم علیحدہ چاہیے، اور وہ چاہیے جو شریعت کے مطابق ہو، اور وہ ہو کہ جہاں پہ ہماری عزت کی حفاظت ہو۔ اگر یہ چیزیں نہیں ملیں گی، ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو آج اگر ان کے ساتھ ہوا ہے تو کل میری بھی بہن اور بیٹی نے وہاں جا کے تعلیم حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا اس کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ جب نظام یہ بن جائے گا، جب مجرم کو یہ پتا چل جائے گا کہ یہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے اور ہر چیز ہضم ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ محلے میں ایک لڑکا خراب ہے نا، یہ نہ کہو وہ خراب ہے، خطرہ میری بیٹی کو ہے، خطرہ میری بہن کو ہے۔ تو اگر ملک پاکستان میں ایک بندہ بھی خراب ہے تو میرے لیے وہ خطرے کا باعث ہے، اس کا سد باب کیا جائے۔ تو لہذا یہ مجرم کو نہ پکڑنے والے، یہ گناہ پہ مدد کرنے والے، یہ برابر کے شریک ہیں، اور دنیا میں ان کی ذلت ہوگی اور آخرت میں بھی ان کی ذلت ہوگی کہ ایک بیٹی کے لیے کیوں آواز نہیں اٹھا رہے اور اپنے ادارے کو بچا رہے۔ معاشرے کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو ایسی ریپ کیسز ہوتے ہیں، ان بچیوں سے کوئی ساری زندگی شادی نہیں کرتا، ایک تو ان بیچاریوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ظلم ہوتا ہے، اور اوپر سے ان کے شادی ان کی زندگی ادھر سے بھی خراب ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہاں دیکھیں آپ کہ یہ عام چھوٹی بات نہیں ہے کہ اب ان کو سزا ملے گی نہیں ملے گی، احتجاج ہوگا نہیں ہوگا۔ آپ اس بچی کی زندگی، پوری زندگی کے لیے، یعنی جتنی اس کی زندگی ہے وہ تو اجیرن بن گئی نا، اب اس بیچاری کے ساتھ کون شادی کرے گا؟ لیکن پیغام یہ ہے رشتہ داروں کے لیے، ان کے لواحقین کے لیے، سب کے لیے، کہ جہاں پہ بچی کا قصور ہی نہیں ہے، یعنی اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، جس طرح محسوس ہو رہا ہے وہ بالکل چھوٹی بچی ہے، تو والدین کے لیے اور ان کے رشتہ دار جو ہیں سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ اس طرح کی جو غلطیاں اور مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہ بچی کی طرف سے نہیں ہے، اس کی طرف سے، اس کے ساتھ تو یہ ظلم ہوا ہے اور زیادتی ہوئی ہے، اس بنا پہ اس کا رشتہ نہ چھوڑا جائے۔ تو ویڈیو کے توسط سے آپ حکومت وقت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ حکومت وقت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، نمبر 1 یہ ہے کہ اگر آج اسلامی قانون ہوتا تو جس نے یہ کام کیا ہے اب وہ زندہ نہ ہوتا۔ ہماری شریعت میں یہ ہے کہ اگر شادی شدہ زنا کرے گا اسے رجم کیا جائے گا۔ کس کو رجم کیا ہے؟ آج تک کس کو رجم کیا ہے؟ اور اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ ایک کمرے میں کیا گیا، کتنے لوگ اس میں ملوث ہوں گے؟ تو کس کو رجم کیا گیا؟ جب شریعت کے مطابق ہم نہیں نہ چلیں گے، ہمارے ساتھ یہی ہوگا۔ یہ رجم کا تھوڑا مفہوم بتا دیں۔ رجم یہ ہوتا ہے کہ پتھر مار مار کر بندے کو مار دیا جائے۔ یہ خود پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ماعز کے ساتھ یہی کروایا، یہ ہوا، حضور نے خود کروایا، ایک عورت کے ساتھ ہوا، وہ بھی حضور کے پاس آئی تھی۔ تو لہذا اگر حکومت ایک بندے کے ساتھ یہ کام کر دے کہ اسے رجم کرے سب کے سامنے، تو کوئی بندہ یہ جرات نہ کرے۔ لیکن جب خود ہی وہ پلاسٹک استعمال کرنے والے ہوں تو وہ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، جنہیں خود دین اسلام کی خبر نہیں ہے، داڑھی رکھنے کی توفیق نہیں، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں، جو آئے رو دین داروں کے خلاف پرچے کاٹتے ہو، ٹھیک ہے، اور دین کے خلاف خود ہی بولتے ہو، اور دین اسلام کے مخالف جو ہے قانون پاس کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا یہ کام کرنا ہے؟ تو لہذا دین یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے، اگر آج اسلامی قانون ہوتا تو زینب کے ساتھ زیادتی کرنے والا مر چکا ہوتا، اس بچی کے ساتھ زیادتی کرنے والا مر چکا ہوتا، ہم نے نہیں مارنا تھا اور ہم نہیں مارے گے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، سزا دینا یہ قاضی اسلام کا کام ہوتا ہے، تیرا میرا کام نہیں، وگرنہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جائے۔ آپ نے غلطی کی، میں آپ کو نہیں مار سکتا، میں نے کیا، مجھے نہیں مار سکتے، یہ کام حکومت وقت کا ہے۔
جب حکومتیں انصاف نہیں دلاتی اسلام کے مطابق تو پھر یہ ہوتا ہے جو ہو رہا ہے. اس بچی کے ساتھ ہوا ہے, پہلے بھی ہو چکا ہے اور آئندہ ہوتا رہے گا. تو میڈیا کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہمارے پڑوسی ملک میں بھی کچھ دن پہلے واقعہ ہوا تھا انڈیا میں, تو ان کے جو میڈیا پہ ٹی وی چینلز ہیں انہوں نے بہت اس چیز کو, اس خبر کو بریک کیا, تو 3 سے 4 دن میں ملزم پکڑے گئے, اور وہ تو تھے بھی ان نون نا, ان کا پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا, وہ کیس ہی ایسا تھا. ادھر تو سب کچھ واضح ہے. تو میڈیا کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک ہندوستان میں, ایک ہندو ملک کا جو ہے میڈیا وہ اتنا آزاد, اور ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا میڈیا اتنا تنگ کیوں؟ حقیقت پتہ ہی کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف نام ہے کہ ہمارا میڈیا آزاد ہے, سمجھ آ گئی؟ در حقیقت اس سے بڑی کوئی غلامی نہیں ہے. آپ بظاہر ہے پورا میڈیا خاموش بیٹھا ہوا ہے, اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس بچی کے ساتھ ہمارا تعلق ہی نہیں ہے؟ بھائی وہ مسلمانوں کی بچی ہے, مسلمانوں کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہم سب کے لیے برابر ہیں, ان کی عزت کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اگر اس کی بےزتی ہوگی تو وہ میری بےزتی ہے, اس کی عزت ہوگی تو میری عزت ہے. یہ نہ دیکھیں کہ مجھے فلاں نے کہہ دیا, فلاں نے کہہ دیا. یہ اوپر سے انہوں نے سارا سلسلہ کار کیا ہوتا ہے کہ وہ خبریں دیتے نہیں ہیں. حقیقت یہ ہوتی ہے. حیران کی والی بات یہ کہ وہ ہندو ہو کر انہوں نے اتنی بات سوشل میڈیا نے اٹھائی, اتنی اٹھائی, یہاں تک کہ مجرموں کو پکڑا گیا, اور ہمارے یہاں خاموشی ہے. کا مطلب یہی ہے کہ ہم اصل جو چہرہ ہے مسلمانوں کا وہ بھول چکے ہیں. جو حضور علیہ السلام ہمیں تربیت کر کے گئے, فرما کے گئے, وہ بھی ہم بھول چکے ہیں کہ ہمارا ایک دوسرے کے اوپر حق کیا ہے. عزت کی حفاظت کرنا یہ پہلا حق ہے. اب اداروں کو کیسے دیکھتے ہیں کہ دیکھیں اب اگر وہ پکڑے بھی جاتے ہیں, سوشل میڈیا پہ دوبارہ لوگوں نے یہ مہم چلا دی ہے, میڈیا چینلز پہ نہیں, سوشل میڈیا پہ, ٹک ٹاک, فیس بک, تو ہو سکتا ہے وہ پکڑے بھی جائیں, ایکشن مل جائے. ایکشن کیا ہوگا کہ اس کو 20 سال سزا, 15 سال سزا. تو قانون کے لیے, آپ کے قانون دان کے لیے کیا آپ کا پیغام ہے کہ قانون میں کیا بدلاؤ کیا جائے کہ تاکہ یہ جڑ ختم ہو نا؟ دیکھیں یہ تو آئے دن ہو رہے ہیں نا واقعات, کوئی بریک ہو جاتے ہیں, کوئی نہیں بریک ہوتے, کوئی کسی تک پہنچ جاتے ہیں, تو ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ ان کے پیغام پتہ ہی کہ اگر وہ پکڑے بھی جاتے ہیں, جو ہمارے یہاں قانون ہے اس کی بات کر رہا ہوں. قانون کا مطلب یہ ہوتا ہے عام مفہوم. قانون وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے تمام افراد پہ پورا سچ آتا ہے. مجھے جملہ یاد ہے, کسی نے بولا تھا, شاید جاوید چودھری کا مجھے یاد ہے, نے کہا کہ قانون مکڑی کا وہ جالا ہے, جو ہمارے یہاں ہے, قانون مکڑی کا وہ جالا ہے جس سے مگرمچھ گزر جاتے ہیں, مکھیاں پھنس جاتی ہیں. یہ قانون ہمارے لیے ہے محترم, آپ کو پنگا لے کے دیکھو نا, آپ کو پتہ چلے گا. یہ قانون ہمارے لیے ہے, یہ بڑوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا. حقیقت میں ہوتا ہے. اسلام نے تو طریقہ بتایا نا. اوئے ہوئے, یہاں پہ مجھے حضور کا وہ فرمان یاد آ گیا. جب ایک عورت نے چوری کی تھی اور حضور نے فرمایا تھا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا, تو حضور کے قریبی نے یہ کہا تھا کہ آپ اگر شفقت فرما دیں, فرمایا یہاں پہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی اس کے ساتھ میں یہی کرتا. اب یہ ہوتا ہے قانون پورا صادقانہ. یہ جب حضرت ماعز کو پیغمبر علیہ السلام نے سزا سنائی تھی نا, جب ان کو لے جا رہے تھے تو حضور کانپ رہے تھے, حضور پریشان تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, خود آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو مار دیا جائے, رجم کیا جائے, پتھر مارے جائیں, اس نے زنا کر لیا ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ جو میں کانپ رہا ہوں یہ میری شفقت ہے, اور فرمایا جو میں نے فیصلہ سنایا ہے یہ میرا عدل ہے. اب حضور علیہ السلام سے زیادہ کون محبت کرنے والا ہوگا؟ لیکن فرمایا قانون میں سب برابر ہے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. فرمایا جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. تو پھر ہم شریعت کو دیکھتے ہیں اور حضور کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں, تو پھر تو کفار میں ہم میں صرف عقائد کا ہی فرق رہ گیا کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. اور یہی فرق ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے, اب جنت کے ہم ٹھیکیدار بن گئے. اب ہمیں, اور حقیقت بھی یہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں, لیکن عملی ہماری کمزوریاں بہت ہیں. ہم اس بنا پہ سب سے بڑی مصیبت پتہ ہی کیا ہے؟ یہ مولوی, یہ مدرسہ, یہ مسجد, یہ کالج, یہ یونیورسٹی, فلاں ڈمکاں, ڈرامے بازی میں لوگوں نے دماغ خراب کیا ہوا. حقیقت یہ ہے کہ جو مسجد میں بیٹھا ہے, جو کالج میں بیٹھا ہے, جو مدرسے میں بیٹھا ہے, جو یونیورسٹی میں بیٹھا ہے, کلمہ صاحب نے نبی کا پڑھا ہے, اور ہر ایک پہ حضور کی شریعت لازم ہے. یاد رکھیے یہی کام. آپ دیکھیں وہ کوئی مفتی صاحب تھے, وہ تو کئیوں سے ایسا ہو جاتا ہے, یعنی مولویوں سے, یعنی جو برائی تو کسی سے ہو سکتی ہے, لیکن سوشل میڈیا ایسی بری حالت کرتا ہے ان کی, توبہ. آپ آئے نا کریں, ٹھیک ہے. تو بات وہ بات تو قانون کی ہو رہی تھی نا. قانون جو جاوید چودھری نے بات کی ہے نا, مجھے تو وہ ٹھیک لگی ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور حقیقت بھی یہی ہے. دعائیں کر سکتے ہیں ہم اور ان کے لیے, اور کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہاں یہی دعا ہے کہ خالق کائنات ہماری ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرمائے. جہاں بھی ہے, مسجد میں ہے, مدرسہ میں ہے, کالج میں ہے, یونیورسٹی میں ہے, اللہ تعالیٰ سب کی عزت کی حفاظت فرمائے. اور خالق کائنات ایسا نظام عطا فرمائے کہ جس میں ہماری مائیں, بہنیں اور بیٹیاں اپنی عزت کی حفاظت کے ساتھ علیحدہ ہو کر تعلیم حاصل کریں.